ان من اشراط الساعۃ ان یمر المار بمسجد ولا یرکع فیہا رکعتین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیں گے، وہاں سے کتے گزر رہے ہیں، وہاں سے خواتین گزر رہی ہیں، وہاں سے اوباش لوگ گزر رہے ہیں، وہاں سے میوزک بجاتے ہوئے لڑکے گزر رہے ہیں، وہاں شور ہنگامہ کرتے ہوئے نماز ہو رہی ہے، لوگ گزر رہے ہیں مسلمانوں کی بستی میں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ گزرنے والا مسجد کے پاس سے گزرے گا اور اسے توفیق نہیں ہوگی وہاں نماز پڑھنے کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مسجدوں کو جو اللہ کے گھر ہیں ان کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بجا طور سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ہدایت یاب ہیں، وہ راہ حق پر ہیں۔ دین اسلام میں اللہ کے گھر یعنی مسجد کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسے جس میں انسانی میں دل کی حیثیت مرکز کی ہوتی ہے، ایسے ہی مسلم بستی میں مسجد کی حیثیت مرکز کی ہوتی ہے۔ دل جسم کے تمام حصوں میں خون بھیجتا ہے، تمام اعضائے بدن اس سے اپنی غذا پاتے ہیں، اپنی توانائی اور قوت پاتے ہیں۔ اسی طرح بستی کے مسلمان، سماج کے افراد اس مرکز تقویت سے، اس توانائی کے سورس سے ہمت اور مہمیز پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں منقول ہے کہ مسجد ٹھکانہ ہے ہر اس شخص کا جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، پارسائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کو مسجد سے ایک گونا تعلق ہو، محبت ہو، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ مسجد بہت آتا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے یتعاہد المساجد، مسجدوں کی بڑی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بڑی نگرانی کرتا ہے، بڑی صاف صفائی کا خیال کرتا ہے، بڑی فکر کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، دنیا کے تمام خطوں میں اللہ کو سب سے محبوب خطہ اللہ کی مسجدیں ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کو اس دنیا میں سب سے مبغوض جو حصہ ہے وہ بازار ہے، کیونکہ وہاں پر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، وہاں بدنظری ہوتی ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں وعدہ خلافی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی برائیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حسن بصری تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں، کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرکتہم، میں نے بہت سارے صحابہ کرام کو پایا، دیکھا اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے، یقولون، وہ سب کہتے تھے ان المساجد بیوت اللہ فی الارض،
کہ مسجدیں دنیا میں اللہ کے گھر ہیں، وَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُكْرِمَ مَن زَارَهُ، اور یہ اللہ کے اوپر حق ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر میں اس کی زیارت کے لیے آئے تو اللہ اس کا اعزاز اور اکرام کرے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے۔ تو مسجدوں میں آنے والے جو نمازی ہوتے ہیں یقیناً ان کا درجہ بہت بلند ہے، مگر وہ مہمان ہیں، وہ ملکار نہیں ہیں، وہ اس کے مالک نہیں ہیں، اور مہمان کو بھی کچھ آداب کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ مسجد کی جو سینکٹیٹی ہے، مسجد کا جو تقدس ہے، اس کی رعایت کرنی ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو مسجد کے جو حقوق ہیں جو اہل ایمان پر اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے لازم اور فرض اور ضروری قرار دیے ہیں، ان میں پہلا جو مسجد کا ادب ہے، یہ پہلا جو حق ہے مسجد کا، وہ یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کی جائے اور مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ایسی ہے۔ پھر آگے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کا نور پایا جاتا ہے ان گھروں میں جن کو اونچا بنایا گیا ہے، اور مسلمانوں نے صدیوں تک اس کا اہتمام کیا کہ پوری بستی میں سب سے اونچا مینار، سب سے اونچا پلنتھ، سب سے اونچی سطح ہوتی تھی مسجد کی۔ آپ دیکھ لیں رامپور میں جہاں بھی مسلمانوں کی نوابیت رہی ہے یا بادشاہی رہی ہے، وہاں کی مسجدیں آپ دیکھیں گے بہت اونچی، لیکن دھیرے دھیرے پھر مسجدوں سے اونچے گھر بننے لگے اور مسجدیں نیچی ہو گئیں، مگر جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اونچے بنائے جائے، وہ یذکر فیہا اسمہ، اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مردان کار، ایسے بندگان خدا جن کو تجارت کی سرگرمی اور خرید و فروخت کی سرگرمی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے اور اس کا منشا خود نمائی نہیں ہوتا، ناموری نہیں ہوتا، شہرت طلبی نہیں ہوتا، دنیا میں اس کی جے جے کار ہو یہ نہیں ہوتا، بلکہ یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ اور مسجد چھوٹی بنائی جائے، بڑی بنائی جائے، یہ اللہ کی نگاہ میں قیمت نہیں رکھتی، یہ قیمت رکھتی ہے کتنے اخلاص سے بنائی گئی ہے، کتنے للہیت سے بنائی گئی ہے۔ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے اللہ کی خاطر، چاہے وہ قطعات پرندے کے زمین کھرچنے کی جگہ کے برابر بہت چھوٹی سی مسجد ہو، تب بھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جس طرح مسجدوں کی آباد کاری ضروری ہے، اسی طرح مسجدوں کو ویرانی سے بچانا ضروری ہے، اور جو لوگ مسجدوں کو ڈھاتے ہیں یا جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ مسجدوں سے نمازیوں کو آنے سے روکتے ہیں، جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا زمزمہ بلند کرنے سے روکتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ظالم اس روئے زمین پر نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کے ڈھانے کے در پہ ہو، ان کو ویران اور تاراش کرنے کے در پہ ہو۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کمبختوں کی یہ سزا ہونی چاہیے کہ ان کو دنیا میں کسی بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہو، اور اگر کبھی جائیں بھی تو لرزتے اور سہمتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کو پامال کیا تو ان کو بہت سی سزائیں دی گئیں، انہی میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ جابروں اور ظالموں اور تانا شاہوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور انہوں نے ان کی مسجدیں ڈھا دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلے انہوں نے تباہ کیا تھا مسجد کو، اور تاکہ وہ ہاتھ پڑی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالیں۔ تو مسجد کو ڈھانا سے، مسجد کی ویرانی سے منع کیا اللہ اس کے رسول نے۔ اسی طرح مسجدوں کی معنوی آباد کاری یہ ہے کہ وہاں پر نمازیں پڑھی جائیں، وہاں پر ذکر الہی ہو، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو، وہاں اہتمام ہو نوافل کا اور سنتوں کا۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ،
جو رات کے اندھیروں میں ڈگمگاتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ قیامت کے روز ان کے لیے مکمل روشنی ہوگی، مکمل نور ہوگا۔ من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ کلما راحا وغدا، جو مسجد کو صبح کے وقت جائے، جو مسجد کو شام کے وقت جائے، تو جب بھی وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر پر وضو کرے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے کسی گھر میں جائے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرے، کانت خطواتہ احداہا تحط خطیئتہ، اس کے ہر قدم میں پہلا قدم اس کی برائی کو ختم کرتا ہے، اس کے گناہ کو مٹاتا ہے، والاخری ترفع درجتہ، اور دوسرا قدم اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ ما كانت الصلاة تحبسه، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اس کو مسجد میں روکتی ہے تب تک وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، فرشتے اس کو نمازی کاؤنٹ کرتے ہیں چاہے وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اور تم میں سے جو شخص نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما، ما لم یوزک، جب تک کہ وہ ناپاک نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اٹھ کر چلا نہ جائے۔ تو معنوی آباد کاری بھی ضروری ہے مسجدوں کی۔ اسی طرح مسجدوں کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ مسجدوں کی صاف صفائی کا اہتمام کیا جائے، ان کو گندا نہ کیا جائے، اس کو پکنک کی جگہ نہ بنائی جائے، وہاں پر جو ہے ایسے پروگرام نہ کیے جائیں جہاں گندگی پھیلتی ہے، وہاں گندے لوگوں کو نہ آنے دیا جائے، ناپاک خواتین کو نہ آنے دیا جائے، یہ مسجدوں کا حق ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور اپنی زینت کو پکڑو ہر سجدے کی جگہ یعنی ہر مسجد کے پاس۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو صفائی کرنے والے، صفائی يُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک باز اور پاک سینت اور پاک جسم لوگ پسند ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، میرے سامنے میری امت کے تمام اعمال پر جو ثواب اور اجر دیا جائے گا وہ سب میرے سامنے لایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کو بھی اجر دیا گیا ہے، اس کا بھی خانہ ہے جو مسجد میں کسی تنکے کو پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے یا اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دیتا ہے، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ مسجد کی آپ نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتھا دفنھا، مسجد کے اندر تھوکنا یہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عرضت علی اعمال امتی حسنھا وسیئھا، میری امت کے تمام کاموں کو میرے سامنے لایا گیا، اچھے کاموں کو بھی لایا گیا کہ آپ کی امت یہ اچھے کام کرے گی، اور برے کاموں کو بھی لایا گیا کہ آپ کی امت میں یہ برے کام پھیل جائیں گے۔ فَكَانَ مِن مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، تو ان کے اچھے کاموں میں میں نے دیکھا کہ وہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے، میری امت کے اچھے کاموں میں یہ بھی شامل ہے۔ وَكَانَ مِن مَسَاوِئِ أَعْمَالِهِمْ، اور ان کے برے کاموں میں یہ شامل تھا النَّخَامَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ، کہ مسجد میں تھوک دیا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ کیا ہے، کھلتا نکال کے پھینک دیا، جیب سے کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا، قلم توڑ کے پھینک دیا، ہمارا وہ ہے اس میں نمکین آئی اس کو بکھیر کر پھینک دیا، چائے الٹ گئی مسجد میں اس کو پھینک دیا، تو یہ برے اعمال میں۔ تو مسجدوں کا حق یہ ہے کہ ان کی صاف صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ ایسی مسجدوں کا میرے بھائیوں دوستو ایک حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب اور پاس و لحاظ کیا جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی یاد دلانے والی چیزوں کا احترام اور ادب اور تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے دل کے تقویٰ کی دلیل ہے، اور مسجد اللہ کی یاد دلانے والی چیز ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَذَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ مسجدوں میں شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ الا کلکم یناجی ربہ، خبر سن لو کہ تم میں سے ہر ایک اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فون پر بات کر رہے ہیں لمبی اونچی اونچی آواز میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو تکلیف مت دو۔ ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القرآن، اور ایک دوسرے سے اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھو۔ قرآن مجید کے بارے میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ وانصتوا، خاموش رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ ان المصلی یناجی ربہ فلینظر بما یناجیہ، نمازی اپنے رب سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، عرض مناجات کرتا ہے، اپنے دل کا دکھڑا روتا ہے، تو سوچ سمجھ کر بولے وہ کیا رب سے کہہ رہا ہے۔ ولا یجہر بعضکم بعضا بالقرآن، تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھے مسجد میں۔ اس میں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قرآن پر خاموش رہیں، مگر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے موبائل فون کا، اور یہ ایسی چیز ہے اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھئی موبائل آ رہے ہیں تو سائلنٹ کر لیں، اس کو سوئچ آف کر لیں۔ لیکن بعض لوگوں کے تقوی اور پارسائی کا یہ عالم ہوتا ہے، موبائل میں ٹون لگی رہے گی میوزک کی، وہ گانے کی، اور نیت باندھ لیں گے، اس وقت موبائل بجنا شروع ہو گیا تو ہاتھ بڑھا کر بند نہیں کریں گے کہ نماز خراب ہو جائے گی۔ ان کے تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے۔ باقی نمازیوں کے پوری نماز خراب ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو یا تو چابک دستی اتنی ہونی چاہیے کہ ہاتھ بڑھا کر فوراً موبائل بند کریں، یا اتنا پریزنس آف مائنڈ ہو کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں تو موبائل کو سائلنٹ کریں، ورنہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم موبائل بھی بج رہا ہے، شور بھی ہو رہا ہے، میوزک جو شیطان کا آلہ کار ہے وہ بج رہا ہے مسجد میں، اللہ کے گھر میں، جب اس کے قرآن اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے دوسری جماعت کا، خاص طور پہ مغرب کی نماز میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ نیکی کر کے آتے ہیں کہ بھئی ممکن ہے لوگ دیر سے دور سے آئے ہوں، سفر میں نماز چھوٹ گئی، آ کر کے ابھی لوگ سنت یہاں پر جیسے ہی سلام پھیرا گیا، لوگ سنت پڑھنے اٹھے ہوئے، ادھر وہاں شروع ہو گئی یہ رکعت، اور قاری صاحب بہت زور زور سے پڑھ رہے ہیں سنانے کے لیے، شیطان کو بھگانا ہے مسجد سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو انعام کا کام تو کر کے آئے نہیں کہ نماز چھوڑ دیا آپ نے، پوری جماعت چھوڑ دی، دوسری جماعت تھوڑا سائلنٹ کریں۔ اور مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 10 منٹ رہتا ہے امام شافعی کے مطابق، اور 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے تقریباً امام حنیفہ کے مطابق۔ آپ 5 منٹ بعد کریں جماعت۔ یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت چھوٹی ہے، ہم دوسری جماعت شروع کریں گے، باقی نمازیوں کو نماز خراب ہوتی رہے، سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، اور خود نمائی کے لیے اور زور زور سے قرات کرنا۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے مسجد میں بچوں کا شور اور ہنگامہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کان الصغیر لا یعبس لصغرہ ویکف ان نہی عن ذلک فلا ارى بهذا باسا، اگر کوئی بچہ چھوٹا ایسا ہے کہ شور نہیں مچاتا، ہنگامہ نہیں کرتا، کھلواڑ نہیں کرتا، مسجد کی فضا خراب نہیں کرتا، اگر اتنا شریف ہے، گھر کے ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، اگر کوئی ٹوک دے بیٹا چپ رہو تو چپ ہو جاتا ہے، تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں، اسے مسجد میں لانا چاہیے۔ وَإِن كَانَ يَعْبِسُ بِصِغْرِهِ فَلَا أَرَىٰ أَن يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، اگر وہ مسجد میں آ کے شور ہنگامہ کر رہا ہے، یہ کھلواڑ بنا رہا ہے، میدان کھیل کا میدان بنا رہا ہے، آپ کسی تھانے دار کے ہاں جا کر اپنے بچوں کو اس طرح نہیں نچا سکتے، آپ کسی منتری کے ہاں جا کر کے اپنے بچوں کو ایسی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے وہاں آپ بچوں کہتے ہیں چپ رہو، سائلنٹ رہو، دسترخوان پر جو زیادہ ہاتھ پیر نہ مارو، یہ مسجد اس سے بھی گئی گزری جگہ ہے، یہ حکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ کسی ٹٹوجے کا دربار ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں؟ بچوں کی تربیت کے نام پر یہ ماں باپ گناہ، بچوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بتا رہے میں آپ کو، لیکن گناہگار ہوں گے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں۔ ہم مسجد میں جو شور ہنگامہ مچا رہتا ہے کسی بھی مسجد میں، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے آمین کو بہت زور سے کہنا، ایک تماشا بنا کر کہنا۔ آپ کسی تھانے دار سے جا کر کہیے بھئی ہمارا یہ کام کر دیے، کسی وکیل سے جا کر کہیے جج سے، اور بات کرتے کرتے ایک دور سے ہاں ایسا کرنا، وہ کیا پاگل ہو کیا تم؟ مذاق نہیں ہے اس کا یہ؟ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں جنت پہ پہنچا،
اور پھر اچانک عاجزی سے دعا کرتے کرتے جب آتا ہے کہ اللہ ایسا کر، وہاں شور مچ رہا ہے، پورا مسجد میں ہنگامہ مچ رہا ہے۔ مندروں میں جا کر دیکھیے، مندروں میں جرت نہیں ہے بچوں کو ہنگامہ کرنے کی۔ چرچ میں جا کر دیکھیے، وہاں ہمت نہیں ہے چرچ میں بچوں کو ہنگامہ کرنے کی۔ یہ توحید پرستوں کا عالم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اور مسجدوں کی بے حرمتی ہی نہیں، بابری مسجد کی بے حرمتی ہی بے حرمتی نہیں ہے، اللہ کے ہر گھر کی بے حرمتی ہے۔ اور جس طرح وہاں لوگ مجرم ہیں، یہاں بھی ہم بھی لوگ مجرم ہوں گے۔ تو مسجدوں کا احترام ہونا چاہیے، مسجدوں کی تعظیم ہونی چاہیے۔ مسجدوں کی ایک سینکٹیٹی ہے، ایک تقدس ہے۔ یہ کوئی تماشا گھر ہے، یہ کوئی چڑیا گھر ہے، یہ کوئی سرکس ہے، نانی کا گھر ہے۔ آپ بچوں کو لائیے، بالکل لائیے، تربیت ہونی چاہیے، لیکن ان کو قابو میں تو رکھیں۔ شور ہے، ہنگامہ ہے، ابھی نماز کے بعد سلام پھیرے بغیر لوگ بھاگ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد کا ایک حق یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگی جائے، کسی سے مدد نہ مانگی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ایک صاحب سے ہشام بن عبد الملک، حضرت ابی رباح بہت جلیل القدر تابعی ہیں، تو ان سے ہشام بن عبد الملک نے مسجد میں کہا نماز کے بعد، ان سے خوش ہوا ان کی قرأت سے یا ان کے درس سے، کہا سلنی حاجتک، حضرت بتائیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کو، میں آپ کو انعام دوں گا، میں خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں۔ تو کہا انی لا استحیی من ربی، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، ان اسأل غیرہ وانا فی بیتہ، کہ میں اس کے گھر میں کھڑے ہو کر دوسرے سے ہاتھ سوال کروں، دوسرے سے بھیک مانگوں۔ یقیناً یہ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہی، سلام پھیرتے ہی، ہم فلاں مدرسے سے آئے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کریں، اسلامی ریاست بھی نہیں ہے، اسلام کا اجتماعی نظام بھی نہیں ہے، لوگ اپنی پریشانی کس سے کہیں، کیسے کہیں، کہاں کہیں، تو ہم اس کو سرے سے ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی اعلان کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر کود کر کے سیدھے، ان کو نہ سنت سے پرواہ ہے نہ کسی اور چیز سے، وہ ایک شور سا مچا کے پھر پیچھے جا کر کھڑے ہو کر کے وہ التجا کرتے ہیں کہ کب ہمیں لوگ، یہاں مانگنا اللہ سے مانگے نا بھائی، یہاں جو رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، جو سب کو دینے والا، اس سے مانگنے والے کے دربار میں آپ چھوٹی ادنا مخلوق سے مانگ رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی بساط نہیں، یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کا ایک حق یہ ہے کہ دیکھیے مسجد میں کسی بھی طرح کی خرید و فروخت نہ ہو، بیع و شراء نہ ہو، مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہ ہو، ہمارا اونٹ کھو گیا ہے کہیں مل جائے تو پہنچا دیجیے گا، یہ سب مسجد کا مائک اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، جو تم دیکھو کسی آدمی، کسی شخص کو کوئی سنے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد میں، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہ لائے، اسے کھو ہی دے۔ من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، جس کو تم سنو کہ مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ وہاں دکان کھلی ہوئی ہے، وہاں مارٹ کھلا ہے، وہاں کھل گیا ہے، وہاں مل رہی ہے سستی چیز، تو کہو اللہ تیری تجارت میں کبھی فائدہ نہ دے، اللہ تجھے ٹوٹے میں اور خسارے میں رکھے۔ البتہ جنازے کا اعلان مسجد میں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا کہ دیکھیے تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، آئیے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ نے اعلان کیا مسجد میں۔ ایسی غزوہ موتا میں جو شہید ہوئے تھے تو ان کا بھی آپ نے اعلان مسجد میں کیا تھا، اخذ الرایۃ زید بن حارثہ فاصیب، زید بن حارثہ نے پرچم لیا، وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب نے پرچم لیا، وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ عبداللہ بن رواحہ فاصیب، پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور وہ عیناہ تذرفان، آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ تو مسجد میں جنازے کا اعلان ہو سکتا ہے، جنازے کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ دیکھیے صف اول کی بڑی فضیلت ہے۔ لو علم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا لاستہموا، اگر لوگوں کو واقعتاً معلوم ہو جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ دوڑ دوڑ کر آئیں گے، جگہ تنگ رہے گی تو کہیں گے پرچی ڈالو، جس کا نام آئے گا وہ پڑھے گا، تو لوگ کریں گے۔ لیکن یہ فضیلت کی چیز ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ادب ہے مسجد کا کہ جہاں تک لوگ پہنچے ہوں وہاں سے ان کی گردنوں کو کراس نہ کیا جائے، اس کو پار نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جمعے کے دن آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب آئے ہیں، وہاں سے سب کو چیرتے پھاندتے صف اول میں آ کر نیت باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ ساری مسجد دیکھو کہ ہم دیکھیے تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اجلس فقط آ گئی، تو وہیں بیٹھو،
تم نے بڑی تکلیف پہنچا دی لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یقیمن احدکم اخاہ عن مجلسہ فیخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ، تم میں سے کوئی ایسی رذیل حرکت نہ کرے کہ اپنے بھائی سے کہ ہٹو ہٹو میں بیٹھوں گا۔ مسجد کسی کی بپوتی نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جو پہلے آئے گا وہ جہاں بیٹھا وہ اس کی جگہ ہے۔ یہاں پر کوئی کس طرح کا ریزرویشن نہیں ہے کہ کرسی لگا دی اب حضرت آئیں گے تو کرسی پر بیٹھیں گے، یا مصلی بچھا دیا کہ حضرت آئیں گے تو مصلی پر بیٹھیں گے۔ آپ جہاں ہیں کرسی سائیڈ میں رکھی رہے، آپ جہاں ہیں کرسی لے کر بیٹھ جائیں، جگہ مل جائے۔ کسی کے لیے مسجد میں ریزرویشن نہیں ہوتا۔ یہ عیسائیوں میں آپ دیکھیں گے چرچ میں لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرسیاں پھیلتی چلی گئیں، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجد میں تحیۃ المسجد کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں پہنچے تو 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھو، یا تو جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو کھڑا رہے تھوڑی دیر، اور جماعت کھڑی ہونے والی نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے اگر وقت ہے۔ یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کا ادب ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ایسے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجد کی زمین کو قبضایا نہ جائے، مسجد کی زمین کو غصب نہ کیا جائے۔ وقف پراپرٹی بچاؤ، یوں بچاؤ یوں بچاؤ، یہ بچانا صرف ہمارے لیے ہے، صرف ان غیر مسلموں سے ہی بچانا ہے، مسلمانوں سے بچانا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے دورہ کر کے پورے ہندوستان میں جہاں بھی وقف کی ہوئی مسجدیں بڑی بڑی پرانی، وہاں پوری کالونیاں آباد ہیں مسلمانوں کی، بھائی قبضے کی زمین پر۔ پھر بابری مسجد کا 1 انچ نہیں دیں گے، بابری مسجد کا، باقی مسجدیں ہم قبضہ کریں گے، ہمارے باپ کا مال ہے۔ تو مسجد کا قبضہ کرنا یہ ناجائز ہے، مسجد پر اپنا حق جمانا یہ ناجائز ہے، مسجد کی زمین کو ہڑپنا یہ ناجائز ہے۔ من اقتطع شبرا من الارض طوقہ اللہ بسبع ارضین، جو مسجد کے جو زمین کے ایک ٹکڑے، ایک بارش زمین کو بھی غصب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 70 زمینوں کو اس کے گردن میں لپیٹے گا۔ ذراع من الارض ينتقصها المرء المسلم من حق اخیہ، 1 گز زمین جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مارتا ہے، فلیس حسات یاخذها احد الا طوقها اللہ الى قار الارض، تم میں سے اس میں سے جو ایک کنکری بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کنکری کے نیچے کی ساری زمین کو، قار الارض، کور آف دا ارتھ، زمین کا جو بالکل سینٹر ہے وہاں تک کی ساری مٹی کو اس کی گردن میں لپیٹے گا۔ ولا يعلم قارها الا اللہ الذي خلقها، اور اس کی گہرائی کو، اس کے جڑ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے جس نے کہ زمین کو بنایا۔ مسجد کا حق یہ بھی ہے کہ مسجد کو گزرگاہ اور راستہ نہ بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تتخذوا المساجد طرقا، مسجدوں کو گزرگاہ نہ بناؤ، راستے نہ بناؤ، یہ اللہ کے گھر ہیں، الا لذکر او لصلاۃ، اگر آنا ہے کبھی مسجد کی طرف تو ذکر الہی کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یمر المار بمسجد ولا یرکع فیہا رکعتین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیں گے، وہاں سے کتے گزر رہے ہیں، وہاں سے خواتین گزر رہی ہیں، وہاں سے اوباش لوگ گزر رہے ہیں، وہاں سے میوزک بجاتے ہوئے لڑکے گزر رہے ہیں، وہاں شور ہنگامہ کرتے ہوئے نماز ہو رہی ہے، لوگ گزر رہے ہیں مسلمانوں کی بستی میں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ گزرنے والا مسجد کے پاس سے گزرے گا اور اسے توفیق نہیں ہوگی وہاں نماز پڑھنے کی۔ یہ سب مسجد کے حقوق ہیں میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ آج ضرورت ہے جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں کہ بابری مسجد کا زخم جو اس ملت اسلامیہ، یہ اسلامیہ نے ہند کے سینے پر لگایا گیا، اس کو ہم یاد رکھیں، تازہ رکھیں۔ وہیں ضرورت بھی ہے کہ ہم ریوائز کریں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھیں کہ آیا اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دیگر مسجدیں دی ہوئی ہیں، جو دیگر عبادت خانے دیے ہوئے ہیں، آیا ان کے حقوق بھی ہم ادا کر رہے ہیں یا بس شور ہنگامہ سوشل میڈیا پر اور سڑکوں پر بابری مسجد کے لیے ہے؟ اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ جن لوگوں نے مسجد کو ڈھایا ہے، جن لوگوں نے مسجد کو شرک اور کفر کا اڈا بنایا، انشاءاللہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، نابود اور ناکام ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح بابری مسجد کو یاد رکھتے ہیں ایسی دیگر مسجدوں کے حقوق کو بھی یاد رکھیں۔ اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں نہ دعا مانگنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، نہ کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہماری عبادتگاہ کو غیروں نے لے لیا اور اس کو کفر و شرک کا اڈا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، مسجدوں کا حق پہچاننے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔